بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی صدق اللہ و مولانا العظیم و صدق رسولہ الامہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ڈیجیٹل ایجوکیشن نیٹ ورک کے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، ایک بار پھر محمد اسد محمود طویل عرصے کے بعد آپ لوگوں سے مخاطب ہے۔ آج رجب المبارک کا مقدس مکرم مہینہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور اس ماہ مبارکہ کی مقدس رات میں آپ کے ساتھ مخاطب ہے۔ سب سے پہلے تو میں اتنی تاخیر سے آنے کے لیے میں آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں۔ اس کی وجہ میری طبیعت کی خرابی، جس کے لیے میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ لوگ پلیز میرے لیے دعا بھی فرمائیے گا کہ اللہ رب العزت صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ عزیز دوستو، آج کی یہ رات انتہائی اہمیت کی حامل یہ رات ہے۔ جو لوگ یہ بات کہا کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ اس رات کی کوئی اہمیت نہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے اور اس قرآن پاک کے صدقے اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے۔ نہ جانے کیوں لوگوں کو، عوام کو، مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ بہرحال عزیز دوستو، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو مختصر سے وقت میں، یعنی تھوڑے سے وقت میں، تھوڑے سے عرصے میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک کا سفر، اور پھر آسمان، پہلے آسمان سے ساتویں آسمان تک، اور پھر ساتویں آسمان سے جو ہے وہ اللہ رب العزت کا دیدار، یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ ملاقات کا شرف دلایا، اور پھر میرے اور آپ کے آقا تاجدار رسول خاتم الانبیاء احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم کو نہ صرف معراج نصیب فرمائی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تمام انبیاء کی امامت بھی آج ہی کی رات فرمائی۔ تو اس نقطہ نظر سے یہ رات انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اس رات مانگی گی دعا اللہ رب العزت کبھی بھی رد نہیں کرتا، کیونکہ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں نے اپنے محبوب سے جو ہے وہ ملاقات کی، محبوب نے مجھے ظاہری حالت میں، یعنی ظاہری آنکھ سے محبوب نے میرا دیدار کیا اور میں نے محبوب کا دیدار کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے آقا کو جو ہے تمام انبیاء کی امامت بھی نصیب فرمائی، اور پھر اسی رات اللہ رب العزت نے اس گناہگار امت کو 5 نمازوں کا تحفہ بھی اپنے محبوب کے صدقے ہمیں عطا فرمایا۔ اور یہ وہ 5 نمازیں ہیں کہ جو ہم گناہگار امت پڑھ لیں تو اللہ رب العزت ہماری بخشش فرما دے، مگر ہم لوگ شاید یہ 5 بھی پوری نہیں کر پاتے۔ بہرحال عزیز دوستو، انشاءاللہ تعالیٰ اب زندگی رہی تو اس رات کی اہمیت پر مزید جو ہے وہ آپ سے بات کروں گا، مگر آج کی جو رات ہے، اس رات میں خاص قسم کا وظیفہ، ایک ایسی تسبیح آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ یہ تسبیح اگر آپ کر لیں گے، یقین جانیے کہ ہمیں بہت سے دوستوں نے بتلایا ہے کہ انہوں نے یہ تسبیح کی اور ان کو کس قدر جو ہے وہ نتائج ملے، کس خوبصورتی سے انہوں نے جو ہے وہ اس کے نتائج حاصل کیے، اور اللہ رب العزت نے کتنی جلدی ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ جی ہاں جی، اگر آپ کسی بھی حوالے سے پریشان ہیں، گھر میں رزق کے حوالے سے پریشان ہیں، بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہے، بچوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہے، گھر میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے، یعنی کہ کوئی بھی جائز حاجت، جائز تمنا، جائز پریشانی ہے، اس کی دوری کے لیے آپ یہ عمل، یہ تسبیح کرتے ہیں، دشمن سے نجات کے لیے یہ تسبیح پڑھ لیتے ہیں، اللہ رب العزت فوراً آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ یہ تسبیح آپ لوگوں نے کرنی کیسے ہے، اس کو آپ لوگوں نے غور سے سننا ہے، اور جس طریقے سے آپ کو بتلایا جائے گا آپ نے اسی طرح اس عمل کو، اس تسبیح کو کر لینا ہے۔ انشاءاللہ کرنا آپ نے ہے، پھر دیکھنا کہ اس تسبیح کے برکات سے آپ کو ملتا کیا ہے۔ عزیز دوستو، اس تسبیح کو کرنا آپ نے اس طرح سے ہے کہ آپ نے سب سے پہلے خود کو پاک کر لینا ہے، یعنی باوضو ہو جانا ہے، پاک ہونا ہے۔ خواتین نے اگر کرنا ہے تو خواتین بالکل پاک ہو کر اس تسبیح کو کریں گی، اور کرنا اس کو یاد رہے کہ عشاء کی نماز کے بعد ہے، پہلے نہیں کرنا۔ ایک بات، دوسری چیز یہ کہ اب آپ نے عشاء کی نماز کے بعد مصلی پر ہی بیٹھے رہنا ہے، اور پھر آپ نے سب سے پہلے 5 بار تعوذ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 7 بار درود پاک، کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے 33 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر آپ نے جو ہے وہ 33 بار الحمدللہ، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یوں آپ نے یہ 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد لا الہ الا اللہ
313 بار پڑھنا ہے، تعداد آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد، اس کے بعد سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 7 بار درود شریف، آخر میں یا پہلے 33 بار استغفار لازمی پڑھ لینا ہے، یوں آپ کی تسبیح کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے رب العزت کے حضور گڑ گڑا کر، رو کر، سجدے میں جا کر، عجز و انکساری کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ دعا مانگنی ہے، اور دعا آپ مانگیں گے، پھر دیکھنا اللہ رب العزت کیسے اس دعا کو قبول فرماتا ہے اور آپ کی حاجت کو کیسے پورا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آج کی رات عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب سے گزارش ہے جب آپ آج کی رات عبادت کریں تو تمام مرحوم امتی کے لیے آپ لوگوں نے ضرور دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی حتمی بخشش و مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے صدقے ہم سب پر بھی خصوصی فضل و کرم نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، ملک پاکستان پر رحم فرمائے، آنے والا جو الیکشن ہے کل خیر و عافیت سے پائے تکمیل تک پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔